بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں ختم فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا فرمائے۔ ہم جو بھی اعمال کریں، ذکر کریں، درود پڑھیں، محبت سے پڑھیں، محبت کے لیے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں خاص عشق عطا ہو اور درود پاک کی خاص برکات عطا ہو۔ ایک بہن کا میسج آیا تھا اور وہ اس حوالے سے پریشان تھی کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن درود پاک کا وہ فیض، وہ کمال، وہ برکات نہیں مل رہی جو کہ میں آپ کی ویڈیوز میں سنتی ہوں، کہ روحانی خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جو سوچتے ہیں پورا ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے۔ کہنے لگی میں اس مقام تک کب پہنچوں گی، میں اس مقام کو کیسے حاصل کروں گی، مجھے تو بہت ٹائم ہو گیا اور میں تو ہزاروں کی تعداد میں درود شریف پڑھتی ہوں۔ دیکھیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کا معاملہ دوسرے کے معاملے سے الگ ہے۔ آپ کے سامنے زمین کی مثال ہے، آپ جب زمین کی کھدائی کرتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، تو کہیں بہت کم لیول پہ ہی پانی آ جاتا ہے اور کہیں بہت زیادہ کھدائی کرنے کے بعد پانی آتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے قلب کی کیفیت بھی ایسے ہی ڈیفرنٹ ہے، کہیں جذب کی کیفیت بہت جلدی ہوتی ہے اور کہیں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، درود پاک تو ہے ہی نور اور اس میں برکت ہی برکت ہے۔ دیکھیں، برکت کبھی بھی محنت سے نہیں ملتی، نظر کرم سے ملتی ہے، اور نظر کرم درود سے ملتی ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے، اور جیسے ہی نظر کرم ہوتی ہے، بس آپ کے لیے کائنات کا نظام بننے لگتا ہے اور آپ کے تمام کام بننے لگتے ہیں۔ اس لیے درود شریف جب پڑھیں تو محبت سے پڑھیں، خاص کر اگر آپ کو روحانیت چاہیے، کیونکہ درود پاک نام ہی برکت کا ہے، درود پاک نام ہی محبت کا ہے۔ اور اسپیشلی جب آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، آپ پریشان ہیں کسی چیز کو لے کے، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس وقت جب درود پاک پڑھتے ہیں اور توجہ دھیان سے پڑھتے ہیں، تو بس وہ درود شریف عرش تک جاتا ہے اور آپ کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جس میں کوئی بھی شخص اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنی کوئی غرض شامل ہی نہیں ہے، یہ خالص محبت کی پکار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور محبت ہی سب دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے۔ اور درود شریف تو ویسے بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کا راز ہے درود پاک کے شروع میں پڑھیں، آخر میں پڑھیں تو دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ قبول ہو جائے، اور ساتھ میں جو دعا بھیجیں، عرضی بھیجیں، وہ نہ قبول ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو درود شریف پڑھیں اور ساتھ ساتھ اپنی غلطی کوتاہیوں پر نظر رکھیں۔ پھر جب ان بہن سے ڈسکشن ہوئی، ان سے بات کی گئی، تو پتہ چلا کہ ڈرامے، فلمیں بہت دیکھتی ہیں، سانگز بہت سنتی ہیں اور دوسروں کی برائیاں بہت کرتی ہیں۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے کہا آپ ایک ایسا کام کریں جو ناپسندیدہ ہے اور ساتھ میں ایک ایسا کام ملا رہی ہیں جو پسندیدہ ہے، تو آپ سوچیں، آپ تو پھر کہیں بیچ میں ہی ہے نا، تو پھر آپ تو کہیں بیچ میں ہی آ گئے نا۔ تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے جب درود پاک پڑھیں تو گناہ چھوڑیں، نفسانی خواہشات سے تھوڑا سا رکنے کی کوشش کریں، تھوڑی محنت کریں، تھوڑی قربانی دیں۔ شیطان تو بہکائے گا، شیطان تو ورگلائے گا، وہ اعمال بھی ضائع کرائے گا، لیکن جب آپ درود پاک پڑھیں تو بس کوشش کریں کہ ان اعمال سے بچیں جن اعمال کو کرنے کے لیے مناتی ہے۔ پھر دیکھیں تاثیر کیسے ملتی ہے، کیونکہ جب اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی دیں گے، اپنے نفس کو روکیں گے، اپنے آپ پر کنٹرول کریں گے، تو پھر اجر بھی ویسے ہی ملتا ہے اور پھر درود پاک کی تاثیر بھی ویسے ملے گی۔ تو یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ ایک تو بدنگاہی سے بچنا ہے، حت المکان بچنا ہے، ویسے بھی بچنا ہے، کوشش کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہ موبائل میں ہی آپ بچیں، عام روٹین میں بھی کوشش کریں کہ بدنگاہی نہ ہو۔ دوسرا، آپ نے کوشش کرنا ہے گناہوں سے بچنا ہے، جو چیز غلط ہے، گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، بس اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام چیزوں سے بچائے۔ اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کسی بھی وقت بیٹھ کرنا محبت سے لازمی پڑھنا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ روزہ رسول کے سامنے ہے، آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے نور نکل کے آپ کے دل میں داخل ہو رہا ہے، تو خود ہی آپ کی کیفیت بھی بنے گی، خود ہی آپ کے دل سے گناہوں کا خیال بھی مٹے گا اور خود ہی آپ کے تمام معاملات سنوریں گے۔ اور پھر جو بات ہے کہ روحانیت میں اضافہ نہیں ہو رہا، اچھے خواب نہیں آ رہے ہیں یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یہ والے معاملات آپ دیکھیں گے بہت جلدی درست ہوں گے۔ کیونکہ جب آپ ایک غلط ٹریک پہ چلتے ہیں، اگر آپ سوچیں کسی جگہ پہ بہت پتھر ہیں اور وہاں آپ ننگے پاؤں چلنا شروع کرتے ہیں، تو پاؤں تو زخمی ہوں گے نا۔ پھر آپ یہ کہو کہ میں تو کیا کہتے ہیں ہاتھ میں چھتری لے کر چل رہا ہوں، تو مجھے تو سکون ملنا چاہیے، سایہ ملنا چاہیے، میرے پاؤں کیوں زخمی ہو رہے ہیں؟ تو پاؤں تو زخمی ہوں گے نا، کیونکہ آپ چل غلط راستے پر ہیں۔
تو ایسے ہی آپ کیا ہو کہ درود شریف تو میں پڑھ رہا ہوں، مجھے تو فیض ملنا ہی چاہیے، لیکن ساتھ میں غلط کام بھی تو کر رہے ہیں نا، تو وہ غلط کام چھوڑنا ہے، روکنا ہے، توبہ کرنی ہے، پھر درود پاک محبت سے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کو کیسی برکت اور تاثیر ملے گی۔ تو آپ نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی کہ درود شریف پڑھیں تو ساتھ ساتھ بدنگاہی کریں، گناہ کریں، زبان کی گناہ کریں، بچنا ہے، کوشش کرنی ہے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے لیے سارے راستے آسان فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔